بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین حضرات، میں آپ کو اپنے چینل کے مادھیم سے فیضان واحدی آپ دیکھ رہے ہیں۔ فیضان واحدی کے مادھیم سے یعنی کہ اس چینل سے آپ کو ہم دکھا رہے ہیں۔ آپ کو تہہ دل سے رمضان المبارک کی عالم مسلمان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ سبھی بھائیوں کے لیے، ہم سب کے لیے، تمام امت محمدیہ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو رحمت اور برکتیں نازل فرمائے، اور آپ کو اس رمضان کی عظمتیں پہچاننے کی اور عظمتیں جاننے کی اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور مجھ کو بھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان المبارک بہت ہی عظمت والا اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس میں جتنی ہی اس ماہ مبارک کی عزت کی جائے وہ کم ہے۔ جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے پیر و مرشد کی عزت کی جاتی ہے، یعنی کہ پیر دستگیر جس سے بیعت کی جاتی ہے، اپنے مریدین جیسے کہ پیر کی خدمت کیا کرتے ہیں اور سر اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے اور سر اٹھتا نہیں، تو اسی طرح سے اس سے لاکھ گنا زیادہ اس ماہ مبارک کی عظمت کریں اور عزت کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ماہ مبارک آپ کو عطا فرما دیا تو ہم بہت بڑے خوش نصیب ہیں جو کہ یہ ماہ مبارک ہمیں ملا۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اگلا ماہ مبارک ہم کو ملے یا نہ ملے، ہم موجود ہوں یا نہ ہوں، اس دنیا فانی کو چھوڑ کر عالم بقا کے طرف روانہ ہو جائیں، یہ معلوم نہیں۔ پر میں یہی بتانا چاہتا ہوں، اس چینل کے ذریعے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماہ مبارک کی عظمت کو پہچانیں اور اس کی برکت کو پہچانیں، کیونکہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا، تو اسی لیے اس میں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ جیسے کہ ہمارے مسجدوں کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو ہمارے تمام بھائیوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام بھائیوں کو اس بات کو اپنے عمل میں ضرور لائیں کہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور رمضان المبارک کی عظمت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اور اس کی برکت میں آپ کو تھوڑی سی دو لفظوں میں بتائے دینا چاہتا ہوں، باقی تو میری وہ زبان نہیں، نہ میرے پاس وہ علم ہے اور نہ ہی مجھ میں وہ جرت ہے جو میں کچھ بتا سکوں، مگر میں نادم ہوں، گناہ گار ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی مجھے یاد ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے، غوث اعظم کے صدقہ طفیل سے معلوم نہیں کہ اگر کسی کو میری بات سمجھ آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی بخش دے اور میری بھی بخشش ہو جائے، کیونکہ یہ بات دین کی بات
دین کا کام کرنا، دین کی خدمت کرنا، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں روزوں کا زیادہ اہتمام کریں۔ اگر کوئی بھائی بہانہ کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں یا میرے کوئی پیٹ میں درد ہے، تو وہ بہانہ میرے بھائی کل قیامت کے دن نہیں چلے گا۔ آج یہاں دنیا کے اندر کتنے ہی بہانے بنا لو، کچھ بھی کر لو، آج آپ آزاد ہو، اس لیے آزاد ہو کہ آپ اپنے من کی کر سکتے ہو، اور کل جب قیامت کا دن ہوگا اور جب اس دنیا سے آپ رخصت ہو جاؤ گے تو وہاں پر کوئی بہانہ نہیں چلے گا، وہاں پر کوئی بھی آپ کی سفارش نہیں چلے گی۔ اگر سفارش چلے گی تو اپنے پیر و مرشد کی چلے گی، سفارش چلے گی تو اپنے نبی پاک صاحب لولاک کی چلے گی۔ اگر انہوں نے سفارش کر دی تو بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، منہ موڑ لیا، تو میرے بھائی کہیں کا ٹھکانہ نہیں ہے، کہیں کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے پیر و مرشد کو راضی رکھیں اور آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول پر چلیں اور انہی کے بتائے ہوئی زندگی کو بسر کریں۔ اس سے ایک بھی اگر ہمارا قدم ہٹ کر چلتا ہے تو ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں، تو ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے محبوب سے، اے میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دو کہ مجھے جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے وہ کون سی ہے، اپنی امت کو بتا دو کہ ان کو بھی پتہ لگ جائے اور وہ اس چیز کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، اے رب کریم بتا مجھے وہ کون سی چیز ہے جو زیادہ پسند ہے۔ تو میرے آقا سے فرمایا کہ مجھے جو پسند ہے وہ روزہ پسند ہے۔ روزہ اس لیے پسند ہے کہ جب میرا بندہ روزہ رکھتا ہے تو میرا یعنی کہ کہا اور میرا حکم مانتا ہے۔ اس کو پیاس لگتی ہے، پانی اس کے پاس ہوتا ہے پر پانی نہیں پی سکتا، اس کو کھانا اس کے پاس ہوتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، کھانا نہیں کھا سکتا، اس کو یاد ہوتی ہے کہ اللہ کا مجھے فرمان بتا رہا ہے کہ اس کے طرف نہ جا، تو بھلے ہی کتنی ہی اچھی لذیذ غذا کیوں نہ رکھی ہو، اس کے طرف وہ ہاتھ بھی نہیں بڑھا سکتا، اور ہاتھ نہیں بلکہ اپنی نیت کو، اپنے دل کو بھی اس کے طرف راغب نہیں کر سکتا کہ میں اس کو استعمال کر لوں۔ تو اے میرے محبوب اس لیے میں دنیا کی نعمتیں اس کو دیتا ہوں، پھل اس کے سامنے رکھا ہوتا ہے، ہر چیز اس کے سامنے رکھی ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنی آنکھ سے کوئی چیز دیکھنا چاہے، یعنی کہ کوئی ایسی چیز جس کو روزے میں دیکھنا یا اور کوئی چیز استعمال کرنا یا کہ پانی کو پی لینا، یہ سب چیز نعمتیں اس کے پاس ہیں پر اس کے طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، یعنی کہ میرے حکم کی پابندی کرتا ہے، جو میں حکم دیتا ہوں اس حکم پر وہ چلتا ہے۔ اے میرے محبوب اس لیے وہ چیز مجھے اتنی پسند ہے، یعنی کہ روزہ اتنا پسند ہے، وہ ادا اس بندے کی مجھے اتنی پسند آتی ہے کہ بہت پسند آتی ہے۔ اے میرے محبوب میں اس بندے کو معاف کر دیا کرتا ہوں اور اسے جنت میں داخل کر دیا کرتا ہوں، اس کے نامہ اعمال میں جنت لکھ دیا کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی کیونکہ یہ ماہ مبارک وہ ماہ مبارک ہے، برکتوں والا ہے، عظمت والا ہے اور رحمت والا ہے، اسی لیے اس ماہ مبارک میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس لیے کھول دیا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ جنت کھول دی گئی سارے لوگ اس میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں، بلکہ وہ لوگ جائیں گے جو اللہ کے بتائے ہوئے اصول پر زندگی کو بتائیں گے اور اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس کے سامنے کھانا ہے پر نہیں کھا سکتا، کیوں نہیں کھا سکتا؟ کھا سکتا ہے کیونکہ اس کے سامنے رکھا ہے، اس کو بھوک لگی ہے، کھا سکتا ہے، مگر جب اس کو آتا ہے
کہ میرا روزہ ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ نے مجھے منع کر دیا کہ جب تک مغرب نہیں ہوگی، جب تک میرا حکم نہیں ہوگا، جب تک مؤذن اللہ اکبر نہیں کہے گا، مغرب کی اذان نہیں ہوگی، تب تک روزہ افطار نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے، حکم کی پابندی کرتا ہے، اور اس کے بعد اگر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب وہ کھاتا ہے پیتا ہے، اس میں کتنی لذت ہوتی ہے، کتنی برکت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں وہ برکتیں نازل ہو جایا کرتی ہیں کہ اگر آپ کھانے کی طرف لے لیجئے تو آپ غریب ہے تب، امیر ہے تب، وہ لذیذ کھانے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک میں عطا فرما دیا کرتا ہے، جو کہ 11 مہینے کے اندر ہم کو نہیں ملا کرتے۔ تو اس ماہ مبارک کی ہی عظمت ہے، اس ماہ مبارک کی ہی برکت ہے، اس ماہ مبارک کی ہی رحمت ہے، جو ہم کو اللہ تبارک و تعالی اس روزے کی برکت سے ہم کو یہ عنایت فرما دیا کرتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جب جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیا کرتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا کرتا ہے اور شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، تو میں یہ ایک SMS دینا چاہتا ہوں عالم میں ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے عمل میں اس کو ضرور لے کر کے آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول پر اپنی زندگی کو بتائیں، اور روزے کا اہتمام کریں، اور تراویح کا اہتمام کریں، قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کریں، اور زکوٰۃ دینے کا بھی اہتمام کریں۔ جو بھائی ہمارے امیر ہیں وہ زکوٰۃ دیں۔ اور اپنے ایک اور سندیش دینا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے پیر و مرشد کا سندیش ہے، وہ یہ سندیش ہے کہ غریب حالانکہ میں یہ نہیں کہتا کہ غریب جو ضرورت مند ہیں، غریب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص آپ کے پڑوس میں ہے کہ وہ روزہ رکھتا اور افطار کے لیے اس کے پاس اہتمام نہیں ہے، تو اس کا میرے بھائی میں سندیش دے رہا ہوں، آپ کو SMS دے رہا ہوں کہ اس کا خیال رکھیں اور اس کے گھر پر افطار کا سامان پہنچائیں، اس کے بچوں کو اور اس کے پریوار کو اتنا پہنچائیں کہ اس کے پریوار، اس کا بچوں کا اخراجات پورا ہو جائے۔ اس بات کا زیادہ تر خیال رکھیں، کیونکہ اس لیے میرا بھی یہ سندیش ہے، اور آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا، اور ان بہنوں کا جیسے کہ بیچاری جو ودھوا ہیں تو ان کا، اور یتیم بچوں کا ضرور خیال رکھیں۔ ان کا خیال رکھنا بھی یہ بہت بڑی رحمت کا کام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یتیموں کا خیال تم رکھتے ہو اور رانڈ کا، بیوہ کا خیال آپ رکھتے ہو، تو میں آپ کا خیال رکھتا ہوں۔ تو ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ جب ہم دنیا کے اندر کسی کی مدد کرتے ہیں، امداد کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری 10 گنا زیادہ مدد کرتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر اگر ہم نے 1 روپیہ خرچ کیا دین کے معاملے میں، تو اللہ تبارک و تعالی 70 ہمیں دیتا ہے۔ اب یہ مان لو کہ آپ اگر دنیا کے اندر ہم نے کسی کو 1 روپیہ دیا ہے اور اس سے ہم یہ کہیں بھائی ہمیں تو 70 دے دے، تو نہیں دے سکتا۔ یہ اس رب پاک ذات کی ہی ذات ہے، اس رب کریم کی ذات ہے، کیونکہ اپنے بندوں پر رحم کیا کرتا ہے اور رحمت کی بارش کیا کرتا ہے۔ تو یہی میرا آپ سے کہنے کا مقصد ہے اور آپ کے پاس سندیش پہنچانے کا مقصد ہے، اور تہہ دل سے میں رمضان المبارک کی آپ کو سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اگر کوئی بھی مجھ سے لغزش ہوئی ہے یا تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، اور کلمہ پڑھتا ہوں دوبارہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔